بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 98 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ باب الرجوع یعنی شہادہ سے متعلق پڑھیں گے، یعنی گواہ اگر اپنے گواہی سے رجوع کر لے تو ان کی اس رجوع کا فیصلے پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں۔ تو اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے رجوع کی شرائط ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر رجوع عن شہادہ کا حکم ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر رجوع کی مختلف صورتیں ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب الرجوع عن الشہادۃ لا يصح الرجوع عنها الا عند قاض فإن رجع قبل حكمه لم يقض وبعده لم ينقض وضمن ما أتلفه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال دينا أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف والعبرة لمن بقي لا لمن رجع۔ یہ باب ہے شہادت سے رجوع کے احکام سے متعلق۔ رجوع لغت میں نقیض الذهاب کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں رجوع کہتے ہیں نفی ما اثبتہ، وہ چیز جو اس نے اپنے گواہی سے ثابت کی ہے اس کی نفی کرنے کو شرعاً رجوع کہا جاتا ہے۔ پھر رجوع کے ارکان وہ ایک ہی ہے کہ شاہد کہے شہید تو بزور، میں نے جھوٹی گواہی دی، یا وہ کہے رجعت عما شہدت به او کذبت فی شہادتی، تو یہ الفاظ جب کہے تو اس سے ان کا رجوع جو ہے وہ ہو جائے گا اور جو گواہی اس نے دی وہ باطل ہو جائے گی۔ اور اس رجوع عن شہادہ کا حکم یہ ہے کہ اگر زنا کے علاوہ دیگر حقوق میں گواہی دینے کے بعد اگر شاہد اس سے رجوع کرے گا تو وجوب التعزیر، اس پر تعزیر واجب ہوگی، جبکہ زنا کے باب میں گواہی دینے کے بعد اس سے رجوع کرے گا تو تعزیر نہیں بلکہ حد قذف اس پر لازم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں لا يصح الرجوع عنها الا عند قاض، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ رجوع عن شہادہ کی شرط ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ گواہ جب اپنے گواہی سے رجوع کرے گا تو اس رجوع کے لیے قاضی کے روبرو گواہ کا ہونا ضروری ہے، کہ قاضی کے روبرو کھڑے ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کمن عدالت میں قاضی کے سامنے کہے کہ میں اس گواہی سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر وہاں تو یہ گواہی دے چکا، بعد میں آ کر گاؤں میں اس مدعی یا مدعا علیہ جس کے خلاف اس نے گواہی دی اسے کہتا ہے، اس کو منانے کے لیے کہتا ہے یار میں اپنی گواہی سے رجوع کرتا ہوں، میں نے رجوع کر لیا، میں نے جھوٹ بولا یا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو فرماتے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو رجوع کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور وہاں پر جو ہے رجوع کر لے۔ تو فرماتے لا يصح الرجوع عنها کی میں ہا ضمیر شہادت کی طرف راجع ہے، شہادت سے رجوع صحیح نہیں الا عند قاض، مگر قاضی کے روبرو قاضی کے سامنے کمرہ عدالت میں جا کر فإن رجع قبل حکمه۔ اگر اب یہاں سے رجوع کا حکم ذکر ہو رہا ہے، وہ حکم میں رجوع کیا ہے تو فرماتے فإن رجع قبل حکمه، اگر گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کی قبل حکمہ اے قبل حکم القاضی بشہادتہما، قاضی کا ان کے گواہی پر فیصلہ کرنے سے پہلے ان گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لی تو لم یقضی، اب اس رجوع کے بعد قاضی ان کے گواہی پر فیصلہ نہ دیں اور اس پر اب فیصلہ نہ سنائے۔ وبعدہ لم ینقض،
اور اگر قاضی نے ان کے گواہی پر فیصلہ دے دیا، فیصلہ سنا چکا، اس کے بعد اگر یہ رجوع کرتے ہیں لم ينقض، تو اب قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ ناقض نہ ہوگا، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ برقرار رہے گا۔ وَضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، یہ دوسرا حکم ہے، یہ تو پہلا حکم ہوا۔ پہلا حکم کیا ہوا؟ بھئی اگر قاضی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے رجوع کر لیا، تو قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ سنائے، اور اگر قاضی کے فیصلے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا تو فرماتے ہیں قاضی کا فیصلہ اب چکا ہے، وہ مستحکم فیصلہ ہے، اب وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، دوسرا حکم یہ ہے رجوع عن الشہادہ کا، کہ جب گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لی تو ظاہر ہے کہ ان کی گواہی پر قاضی نے فیصلہ سنایا ہے، اور کچھ حق مدعی سے اٹھا کر مدعی کو دیا ہوگا، تو اس قاضی کے فیصلے سے یا تو مدعی کا حق ضائع ہوا ہوگا یا مدعی کا حق ضائع ہوا ہوگا۔ تو جو حق جس کا بھی اس نے حق ضائع کیا ہے اپنے گواہی سے، تو اس حقوق کا ضمان ان گواہوں پر آئے گا۔ وَضَمِنَ، اور یہ دونوں گواہ ضامن ہوں گے، مَا أَتْلَفَهُ، جو انہوں نے تلف کیا، ضائع کیا مال میں سے، للمشہود علیہ، مشہود علیہ کے لیے، مدعی علیہ کے لیے یا مدعی کے لیے۔ اذا قبض المدعی المال دینا او عینا، جب مدعی مدعی سے ان کی گواہی کی وجہ سے مال لے کر قبضہ کر چکا ہو، چاہے وہ مال دین ہو او عینا، یا عین کی صورت میں ہو۔ مثلا گاڑی ہے، یہ عین ہے، اس کے بارے میں دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ یہ جو مدعی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، ہم اس کی گواہ بنتے ہیں کہ یہ اسی کی گاڑی ہے، بعد میں وہ رجوع کر لیں تو فرماتے اس گاڑی کی قیمت ان گواہوں کو ادا کرنی ہوگی، یہ مدعی کو اس کی قیمت دیں گے، چاہے دین ہو یا عین ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے رجوع کے بعد کہ بھئی وہ تو گاڑی وہاں ہے، جا کر اپنی گاڑی لے لے، ہم پر کیوں ضمان لازم ہے۔ نہیں، دین ہو یا عین ہو، چاہے قرضہ کی صورت ہو یا عین کی صورت ہو، وہ عین موجود بھی ہو تب بھی یہ ضامن ہوں گے۔ فَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ، اب اگر دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع نہیں کی بلکہ ایک نے رجوع کی اور ایک ابھی تک اپنے گواہی پر قائم ہے، تو ضامن النصف، تو یہ ایک گواہ جس نے رجوع کیا ہے تو یہ نصف اس مدعی کے لیے نصف زمان کا نصف چیز کا ضمان دے گا، جو حق اس کا ضائع ہوا ہے اس حق کا نصف اس پر لازم آئے گا، اس لیے کہ دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے مدعی سے مال اٹھا کر مدعی کے حوالے کیا گیا ہے، تو گویا کہ ایک گواہی بھی نصف مال تلف کرنے کا سبب بنی اور دوسری گواہی جو ہے وہ دوسرے نصف کے تلف کرنے کا سبب بنی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ نصف حق کا ضامن ہوگا اگر ایک گواہ رجوع کرتا ہے، اور جس نے رجوع نہیں کیا تو اس پر ابھی تک کچھ زمان لازم نہیں آئے گا۔ اب یہ جو نصف کا ضمان اس رجوع کرنے والے پر لازم ہوگا، تو اس میں کون سے گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا؟ آیا جو رجوع کرے ان گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، یا جو ابھی تک رجوع نہیں کر چکے ان کی گواہیوں کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کے لیے مصنف علیہ رحمہ اس عبارت سے اب ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں، وَالْعِبْرَةُ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِمَنْ رَجَعَ، کہ عبرت زمان میں ما بقی گواہوں کی گواہی کا ہوگا، لا لمن رجع، نہ کہ ان گواہوں کی گواہی کا جو رجوع کر چکے۔ یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رجوع کر چکے ہیں انہی کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایک رجوع کر چکا ہے تو نصف کا ضامن ہوگا، اگر دو رجوع کر چکے ہیں تو ان دونوں کی گواہی چونکہ پورے حق کے طلب کرنے کے سبب بنتی ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں ان دونوں کے گواہیوں کا اعتبار ہوگا اور اس کے بقدر وہ ضامن ہوں گے۔ جبکہ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گواہ باقی ہے ان گواہوں کی وجہ سے ان کی گواہی کتنے حق کا سبب بن رہی ہے، تو اس حق کو نکال کر ما بقی حق کا ضامن رجوع کرنے والا ہوگا۔ اب اس پر مصنف علیہ الرحمہ
فَإِن شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَرَجَعَ وَاحِدٌ سے مختلف تفریعات ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی تفریح یہ ہے اس ضابطے پر کہ اگر 3 بندوں نے گواہی دی، زید نے، عمر نے، بکر نے کسی کے حق میں گواہی دی، مدعے سے جو ہے 3 لاکھ روپے اٹھا کر مدعی کے حوالے کیا گیا اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ اب اگر اس کے بعد ایک رجوع کرتا ہے، صرف زید نے رجوع کیا، بکر اور عامر نے ابھی تک رجوع نہیں کیا، تو زید کی رجوع کرنے سے اس پر کسی قسم کا ضمان لازم نہیں آئے گا۔ کیوں بھئی؟ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ والعبرۃ لمن بقی لا لمن رجع، کہ زمان میں عبرت ما بقی گواہوں کا ہوگا، رجوع کرنے والے گواہوں کا نہیں ہوگا۔ تو ما بقی جو گواہ ہے وہ تو نصاب شہادت کے برابر ہے، اور نصاب شہادت وہاں کامل ہے، مکمل ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب کامل ہے تو جو رجوع کرنے والا ہے اس پر کسی قسم کا ضمان لازم نہیں آئے گا، جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر ضمان لازم آئے گا، چونکہ 3 گواہ تھے تو ثلث کا ضمان اس پر لازم آئے گا، تو ائمہ ثلاثہ کے ہاں اس پر رجوع کرنے والے پر 1 لاکھ روپے لازم ہوں گے۔ وَإِن رَجَعَ آخر، اگر زید نے رجوع کیا اور اس کے ساتھ پھر دوسرے عامر نے بھی رجوع کیا اور صرف بکر رہ گیا اپنے گواہی پر ابھی تک برقرار ہے، تو یہ زید اور بکر ضامن النصف، یہ دونوں نصف کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ العبرۃ لمن بقی لا لمن رجع، عبرت ما بقی گواہوں کی گواہی کا ہے، اور وہ ایک باقی ہے اور اس ایک کی گواہی نصف حق کے برابر ہے، اور ان دونوں کی گواہی نصف حق کے برابر ہے، تو اس لیے یہ دونوں نصف مال کے ضامن ہوں گے، اور مثلا 3 لاکھ کا نصف مال جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے، تو 1.5 لاکھ روپے ان دونوں پر لازم ہوں گے، اور یہ دونوں 75 ہزار روپے جو ہے وہ مدعا کو دیں گے۔ یہ دوسری تفریح ہوئی۔ تیسری تفریح وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر ایک مرد اور 2 عورتیں مل کر گواہی دیں اور وہ گواہی دیں، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ باب شہادہ میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اب اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دے دی تو نصاب شہادت کامل ہوا، قاضی ان کی گواہی پر فیصلہ سنا چکا، فرجعت امرأۃ، پھر اس کے بعد ایک عورت رجوع کر چکی، تو اب یہ عورت رجوع کرنے کے بعد کتنے مال کی ضامنہ ہوگی؟ تو فرماتے ضامنۃ الربع، تو یہ ربع مال کے ضامن ہوگی، اس لیے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کی برابر ہے، اور ایک عورت کی گواہی وہ نصف گواہی کے برابر ہے جو مرد کی گواہی ہو، تو اب مرد جو ہے وہ نصف مال کا ضامن ہو رہا تھا، تو یہ ربع مال کا ضامنہ ہوگی۔ وَإِن رَجَعَتَا، اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی اور گواہی کے بعد رجعتا، 2 عورتوں نے رجوع کر لیا اپنے گواہی سے، ضَمِنَتَا النِّصْفَ، تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر، اس لیے یہ دونوں عورتیں اب نصف مال کے ضامن ہوں گے۔ وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرُ نِسْوَةٍ، اب یہاں سے ایک اور تفریح ذکر فرما رہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد اور 10 عورتیں مل کر کسی حق کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، تو ایک مرد اور 10 عورتوں نے گواہی دے دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر فیصلہ سنا دیا، پھر اس کے بعد فرجعت ثمان، 8 عورتوں نے رجوع کر لیا، تو 8 عورتوں کی رجوع کے بعد ما بقی گواہ جو ہے وہ 2 عورتیں اور ایک مرد، نصاب شہادت کامل ہے۔ ائمہ احناف کے ہاں کسی قسم کے ضامن نہیں ہوں گے، یہ 8 عورتیں رجوع کرنے سے کسی چیز کے بھی ضامن نہیں ہوں گے، ان پر کسی قسم کا ضمانہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ان 8 عورتوں کے ساتھ ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا تو کل 9 عورتیں ہوگی۔ اب وہاں پر نصاب میں کمی آ گئی، ایک مرد اور ایک عورت رہ گئے، تو اب وہ نصاب کامل نہیں، تو لہذا یہ 9 عورتیں ائمہ احناف کے ہاں کتنے مال کے ضامن ہوں گے؟ ربع مال کا، اس لیے کہ وہاں ایک مرد کی گواہی باقی ہے جو نصف حق کے برابر ہے، اور ایک عورت کی گواہی باقی ہے جو ربع حق کے برابر ہے، تو ان 9 عورتوں نے گویا ربع حق سے رجوع کر لیا، لہذا ربع حق کے ضمان ان پر لازم آئے گا۔ اور اگر ان سب عورتوں نے رجوع کر لیا، 10 کے 10 عورتوں نے رجوع کر لیا، تو فالغرم بالازداس، تو اب تاوان جو ہے
وہ سدس کے اعتبار سے لازم آئے گا. اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں، پہلے یہ پہلی والی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. فرماتے ہوئے نجات ضمینتا نصف، اگر دونوں عورتوں نے رجوع کر لیا تو یہ دونوں ضامن ہوں گے نصف مال کا. وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ، اگر گواہی دی ایک مرد نے، وَعَشْرُ نِسْوَةٍ، اور 10 عورتوں نے، فرجعت 8، پھر 10 عورتوں میں سے 8 عورتوں نے رجوع کر لیا، لم یزمن پڑھیں گے نون کی تشدید کے ساتھ. تو یہ سب عورتیں رجوع کرنے سے ضامنہ نہیں ہوں گی، ان پر کسی قسم کا ضمان لازم نہیں آئے گا. فَإِن رَجَعَتْ أُخْرَى، اگر 8 عورتوں کے ساتھ رجوع کرنے میں ایک اور عورت بھی مل گئی اور اب رجوع کرنے والی عورتیں کل 9 ہو گئی، تو ضمن ربعہ، تو اب یہ ربع مال کی ضامنہ ہوں گی 9 کے 9 عورتیں. ائمہ ثلاثہ کے ہاں تو ان پر ضمان نہیں آئے گا. فَإِن رَجَعُوا فالغرم بالازداس، اگر سب نے رجوع کر لی یعنی 10 کے 10 عورتوں نے رجوع کر لیا تو فالغرم بالازداس، تو اب تاوان جو ہے وہ باعتبار سدس کے آئے گا. باعتبار سدس یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 عورتوں نے گواہی دی اور ایک مرد نے، اور 10 عورتیں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. تو 10 عورتیں مطلب یہ ہے کہ 5 مرد ہوں گے. تو 5 مرد اور ایک مرد پہلے سے ہیں تو 6 مرد ہو گئے. اب 6 مردوں میں سے جب 5 مرد رجوع کریں گے تو ایک مرد باقی رہے گا اور وہ نصاب شہادت نہیں، لہذا یہ مال پورا کا پورا جو ہے ازداسن تقسیم ہوگا اور سدس ہر عورت پر لازم آئے گا، ہر مرد پر لازم آئے گا. تو فالغرم بالازداس کا مطلب یہی ہے. صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ اوپر بین السطور سین اور میم لکھے، اس سے اشارہ ہے امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلاف کی طرف کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر تاوان ازداسن لازم نہیں آئے گا، بلکہ نصف حق چونکہ ان کی رجوع کرنے سے ضائع ہو چکا ہے وہ نصف ان تمام عورتوں پر تقسیم ہوگا، 10 عورتوں پر تقسیم ہوگا. تو جتنا ان پر کے حصے میں آئے تو اس کے بقدر تاوان ان پر لازم آئے گا. تو عزیز طلبہ اسی پر آج کے اس سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ حضرات اس کو غور سے سنیں، خوب سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.